ایک بار پھر سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ پیش کیا گیا ہے۔ یہ مناظر ہم نے اس کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر شیریں مزاری کو عدالت پہنچا دیا گیا ہے۔ شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ پوری قوم نکلی ہوئی ہے، کس کس کو گرفتار کریں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نے مجھے گرفتار کرایا ہے۔ اب سے چند لمحات پہلے شیریں مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے گرفتاری کے دوران کوئی وارنٹ نہیں دکھایا گیا۔ جو لوگ مجھے لاہور لے کر جا رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے حکم پر میری گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دوران گرفتاری مجھ پر تشدد بھی کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کو ہائی کورٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری قوم نکلی ہوئی ہے، کس کس کو گرفتار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتاری کے دوران کوئی وارنٹ نہیں دکھایا گیا، گرفتاری کے دوران مجھ پر تشدد بھی کیا گیا۔ آج دوپہر کو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کو قبضہ کیس میں گرفتار کیا گیا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی گرفتاری کے خلاف درخواست بھی دائر کی گئی، اور اس درخواست دائر کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے انہیں رات 11:30 بجے تک عدالت میں پیش کرنے کے احکامات صادر کیے گئے۔ شیریں مزاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ نمائندہ ہم نیوز عادل نظامی سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عادل بتائیے گا اس پر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ؟ جی بالکل، شیریں مزاری کو آج اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج جو پاکستان تحریک انصاف ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کی جانب سے رجوع کیا گیا تھا، اور چیف جسٹس نے آج 11:30 بجے رات کے ان کو جو ہے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن، آئی جی اسلام آباد سب کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں، اور جو شیریں مزاری ہیں ان کو بھی اب سے کچھ دیر قبل جو ہے کمرہ عدالت میں لایا گیا ہے۔ ابھی ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو شیریں مزاری کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بڑی جو ہے غلط انداز میں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کے ساتھ بد سلوکی کی گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کا بھی رویہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مناسب نہیں تھا۔ جی اچھا عادل، یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر کون سے رہنما موجود ہیں اور کب تک یہ سماعت شروع ہوگی؟ اب جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں جس میں فواد چودھری ہیں، شبلی فراز ہیں، زلفی بخاری اور قاسم سوری میں جو دیگر رہنما ہیں بڑی تعداد میں وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ صحافی اور سول سوسائٹی اور وکلا کی بھی بڑی تعداد کمرہ عدالت میں موجود ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ طور پر سماعت کا آغاز کریں گے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بھی بڑی تعداد آئی تھی، لیکن اسلام آباد پولیس کی جانب سے ان کو عدالت میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ جو میڈیا پرسن، جو سیاستدان یہاں پر آئے ہیں ان کو ہی صرف اندر داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ ابھی کمرہ عدالت جو ہے کچا کچ بھرا ہوا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ باقاعدہ طور پر کیس کی سماعت کریں گے۔ جی عادل، یہ بتائیے گا کہ جو غیر رسمی گفتگو کی شیریں مزاری نے صحافیوں سے، اس میں کیا انہوں نے اس بارے میں موقف اختیار کیا کہ جس قبضہ کیس کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کی بنیاد پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی؟ آج بالکل صحافیوں کی جانب سے ان سے سوالات کیے گئے کہ آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے جو کیس آپ پر بنایا گیا؟ انہوں نے کہا بالکل غلط کیس ہے، غلط طریقے سے ان کی گرفتاری کی گئی، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مس ہینڈلنگ کا بھی انہوں نے الزام لگایا۔ جب صحافیوں نے ان سے کچھ سوالات پوچھے کہ ان کی جو صاحبزادی ہے وہ مختلف نوعیت کے جو ہے مبینہ الزامات ان پر لگا رہی ہیں کہ کس کی کہنے پر ان کو گرفتار کیا گیا، تو شیریں مزاری نے ٹوٹل جو ہے اس کو جواب دینے سے گریز کیا، بلکہ نام لیا پاکستان مسلم لیگ حکومت کا، اور رانا ثناء اللہ کو انہوں نے تمام اس پورے واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ کہا گیا کہ ان کی پر ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اور ابھی جو ہے کمرہ عدالت جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ باقاعدہ طور پر کمرہ عدالت میں آئیں گے اور آ کر یہاں پر سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن، آئی جی اسلام آباد، اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جمع ہیں، جن کو ہائی کورٹ احاطہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جو سابق وفاقی وزراء ہیں، وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ باقاعدہ طور پر سماعت ہوگی۔ رات 11:30 بجے پیش کرنے کا حکم دیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ حکم پر اسلام آباد پولیس کی جانب سے عمل درآمد کیا گیا، حکومت کی جانب سے عمل درآمد کیا گیا ہے، اور شیریں مزاری جو سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی ہے، جن کو اسلام آباد کو تھانے میں آج لے جایا گیا تھا، اور E7 جو ان کی رہائش گاہ ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا، ان کو بھی عدالت میں لایا جا چکا ہے، اور اس ٹائم شیریں مزاری جو ہیں وہ بھی عدالت میں موجود ہیں۔ جب وہ اندر آئیں تو ان کے ساتھ سیکورٹی صرف ایک اہلکار یا 2 اہلکار ان کے ساتھ موجود تھے۔ صحافیوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بات بھی کی اور بتایا کہ کس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے پورے واقعے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ ان کی جو صاحبزادیاں ایمان مزاری وہ بھی اپنی والدہ سے ملی اور کافی دیر جو ہے ایک دوسرے کو بوس و کنار بھی کرتی رہی، جس کے بعد جو ہے پولیس ان کو لے کر کمرہ عدالت کے اندر چلی گئی ہے۔ اچھا عادل، آپ نے بتایا کہ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ بھی اس وقت
وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے. جو محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب جس کی جانب سے کہا گیا تھا گرفتاری کا، کیا ان کی جانب سے کوئی نمائندہ بھی اس وقت عدالت میں پہنچا ہے، انہیں طلب کیا گیا؟ جی بالکل، جتنے بھی جو کیونکہ آج جو کارروائی تھی وہ اصل میں تو محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کی تھی. ڈی جی خان میں جو مقدمہ درج ہوا تھا اس حوالے سے ہی اسلام آباد پولیس سے رابطہ کیا گیا تھا محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے، اور شیریں مزاری جو ہے ان کی گرفتاری جو ہے عمل میں لائی گئی تھی. اسلام آباد ایڈمنسٹریشن، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد، اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کا جو محکمہ ہے اینٹی کرپشن اس کے بھی جو لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں. کمرہ عدالت اس ٹائم کچا کچ جو ہے بھرا ہوا، جس پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، صحافی اور سول سوسائٹی وکلا کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. کیس جو ہے اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اطہر امین اللہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ سماعت کریں گے. انہی کی جانب سے رات 11:30 بجے شیریں مزاری کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اسلام آباد ایڈمنسٹریشن حکومت پنجاب نے ان کے جو احکامات تھے اس کو فوری اس کے اوپر عمل کیا، اور فوری طور پر اس کو عمل درآمد کرتے ہوئے جو شیریں مزاری ہیں ان کو کمرہ عدالت تک پہنچا دیا گیا ہے. جی عادل، ایک بار پھر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کمرہ عدالت میں داخلے سے پہلے شیریں مزاری نے صحافیوں سے جو گفتگو کی تھی ان کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، شیریں مزاری جو ہیں ان کو اب سے کچھ دیر قبل وفاقی پولیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آئی ہے. چند اہلکار صرف ان کے ہمراہ تھے. جب ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بات کی اور اس مذمت کی جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا. انہوں نے نہ صرف اس کی مذمت کی، انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ جو ہے وہ بھی کی گئی. تھانہ کوثر پولیس کی جانب سے ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پورے معاملے کے پیچھے جو ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ اس پورے معاملے کے پیچھے ہے جس کی وہ مذمت کرتی ہیں. صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کی جانب سے مختلف شخصیات کے حوالے سے بھی مختلف بیانات بھی سامنے آئے ہیں، الزامات بھی لگائے گئے ہیں، لیکن شیریں مزاری نے اس حوالے سے بات کرنے سے گریز کیا. بلکہ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جو آپ اپنے سوشل میڈیا پر جس طرح سے ایکٹیو ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے، اور جس طرح کہ آپ وہاں پر تحریر کر رہی ہیں، کیا یہ اس کے کانسیکوینسز تو نہیں ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے یہ سارے کانسیکوینسز ہوں. ابھی ان کو عدالت میں لے جایا گیا ہے. ان کی صاحبزادی ایمان مزاری اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے جو دیگر ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کی بڑی تعداد موجود تھی. وہ اپنی صاحبزادی سے بھی ملتی رہی، بوسکنار کرتی رہی اپنی صاحبزادی سے، کہ کافی زیادہ ایموشنل بھی ہمیں دکھائی دے رہی تھیں. لیکن کافی زیادہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پورا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے وہ جتنا اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. مس ہینڈلنگ کی گئی، کسی قسم کا کوئی ان کو وارنٹ نہیں دکھایا گیا تھا. وہ اپنے گھر سے باہر جا رہی تھیں اور ایک اچانک سے ان کی گاڑی کو اسلام آباد پولیس کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کے جو کام یہاں پر آئے تھے ان کی جانب سے روکا گیا، اور ان کو گاڑی سے نکال کر اپنی مطلب جو گاڑی میں لے جایا گیا پولیس کی گاڑی میں، اور ان کو منتقل کیا گیا. انہوں نے پولیس کے رویے کی یہاں پر مذمت کی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں، ان کے رویے کی مذمت کی. ابھی وہ کمرہ عدالت میں شیریں مزاری، ان کے دیگر جو رفقا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، سول سوسائٹی کے افراد ہیں، وکلا ہیں، بڑی تعداد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں. اب سے کچھ دیر بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر امین اللہ جو ہیں وہ آئیں گے اور باقاعدہ طور پر سماعت کریں گے. رات 11:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا. وقت کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن بھی موجود تھی، اور جو ملزمہ ہیں شیریں مزاری جو سابق وفاقی وزیر ہیں ان کو بھی عدالت میں پہنچا دیا گیا تھا. جی اچھا عادل، آپ نے ہمیں بتایا اور ہم نے یہ کلپ بھی سنا جس میں شیریں مزاری صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ لاہور لے جاتے ہوئے انہیں ان افراد نے بتایا کہ انہیں رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کے حکم پر گرفتار کیا گیا. کیا ان سے موقف لیا گیا پنجاب حکومت کی مذمت پر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے گئے تھے اس پہ کیا انہوں نے کوئی موقف دیا؟ کیونکہ بڑی زیادہ یہاں پر جو ہے لوگوں کی بڑی تعداد، میڈیا پورے ملک کا جو نیشنل میڈیا ہے یہاں پر موجود ہے، اور پولیس اہلکار بھی ان کے ہمراہ تھے. بڑی دھکم پیل کے دوران ان کو لے جایا گیا. چند سوالات ان سے کیے گئے کہ اس پورے واقعے پر آپ کیا کہتی ہیں، جس کی انہوں نے پرزور نہ صرف مذمت کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی صاحبزادی کے جو بیانات آئے ہیں اس حوالے سے سوالات ہوئے تو اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی اور کسی قسم کا نام لینے سے گریز کیا. بلکہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو اس پورے معاملے کا جو ہے قصوروار ٹھہرایا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی ایما پر ان کو گرفتار کیا گیا اور کسی قسم کا نوٹس نہیں دیا گیا تھا. لاہور جاتے ہوئے جس طرح ابھی آپ بھی بتا رہے تھے کہ ان کا جو شاٹ ابھی ہمارے ناظرین نے ٹی وی اسکرین پر دیکھا ہے کہ لاہور لے جاتے ہوئے جو اہلکار تھے انہوں نے بتایا کہ مبینہ طور پر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی ہدایات پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا ان کی صاحبزادی اور پاکستان تحریک انصاف نے. رات 11:30 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا. 11:30 بجے ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ بھی پہنچ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا ہیں، آئی جی اسلام آباد
ہے, اسلام آباد ایڈمنسٹریشن ہے, اور ساتھ ساتھ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ عدالت میں موجود ہیں. سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ان کے رفقا وہ بھی بڑی تعداد میں عدالت میں موجود ہیں. اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ طور پر اس کی سماعت ہوگی. رات 11:30 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کمرہ عدالت لگ چکا ہے. اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ طور پر اس کیس کی سماعت ہوگی. جی عادل, آپ نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں, جو قیادت ہے, وہ بھی موجود ہے اظہار یکجہتی کے لیے کمرہ عدالت میں. کارکنان کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں؟ جی, ہم نے دیکھا جب ہم یہاں پر آئے تو کارکنان جو ہیں وہ اکا دکا تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے رہنما جو ہیں وہ آتے رہے. عادل الزامی ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے. اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری کے کیس پر سماعت شروع ہو چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ڈاکٹر شیریں مزاری کو عدالت میں پہنچا دیا گیا ہے اور اس وقت عدالت میں اس کیس کی سماعت بھی شروع ہو چکی ہے. عدالت پہنچنے سے پہلے ڈاکٹر شیریں مزاری نے میڈیا سے گفتگو کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا فون بھی ابھی تک واپس نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ان پر دوران حراست تشدد بھی کیا گیا اور انہوں نے شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ پر الزام لگایا کہ ان کے کہنے پر انہیں گرفتار کیا گیا. اس وقت کمرہ عدالت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری کی گرفتاری کے حوالے سے سماعت کا آغاز ہو چکا ہے. ڈاکٹر شیریں مزاری کا یہ کہنا تھا کہ وہ کمرہ عدالت میں معزز جج صاحبان کے سامنے بتائیں گی کہ ان پر دوران گرفتاری ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا. انہوں نے الزام لگایا کہ گرفتاری کے دوران ان پر تشدد بھی کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ان سے بدسلوکی کی گئی, انہیں ان کی گاڑی سے گھسیٹا گیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا فون ابھی تک واپس نہیں کیا گیا. ان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے احکامات پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیریں مزاری کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری کے کیس کی سماعت کا آغاز ہو چکا ہے. چیف جسٹس نے شیریں مزاری سے مکالمہ کیا کہ آپ آ گئی ہیں, اور یہ تمام تر جو مکالمہ ہے, یہ گفتگو کا آغاز اس وقت سماعت کے دوران ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری گرفتاری کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں شروع ہو چکی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں اس وقت اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے, اور اس وقت چیف جسٹس اطہر من اللہ اس درخواست پر سماعت کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیریں مزاری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت شروع ہو چکی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ اس درخواست پر سماعت کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری گرفتاری کیس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کا آغاز ہو چکا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ اس اہم کیس کی سماعت کر رہے ہیں. ڈاکٹر شیریں مزاری کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بتائیں گی کہ ان کے ساتھ دوران حراست کیا سلوک روا رکھا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیریں مزاری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت شروع ہو چکی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ درخواست پر سماعت کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف